اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کے اجداد میں سے عبد المطلب کا بیان جاری تھا۔ گزشتہ سبق میں یہ عرض کیا گیا کہ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا اور مدینہ منورہ میں یعنی رہائش پذیر تھے اور بچہ تھا تو مکہ مکرمہ سے ہاشم کا بھائی روانہ ہو کر مطلب اپنے بھتیجے کو اونٹ پر پیچھے سے سوار کر کے لایا اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، چونکہ عبد المطلب پر سفر کے آثار تھے اس لیے مطلب نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ لیکن جب گھر میں پہنچا دیا گیا، صاف شفاف کپڑے پہنا دیے گئے، تب مطلب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس وجہ سے عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب چونکہ یعنی ایک مسلم سردار تھے قریش کا، تو مکہ مکرمہ میں یہ قبیلہ یعنی شروع میں جریم یہ قبیلہ تھا یمن کا، وہاں پر کات پڑا اور پھر وہاں سے آ کر مکہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسی قبیلے ہی سے شادی کی اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی بن کر عمالقہ اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے اور 130 سال کی عمر میں انتقال ہوا اسماعیل علیہ السلام، اور حطیم میں اپنے والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ متولی ہونا بنو اسماعیل کے گھرانے میں ہی آتا رہا جو کعبۃ اللہ کا متولی بنتا تھا۔ تو ایک عرصے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جریم میں یعنی لڑائی شروع ہوئی، چنانچہ بنو جریم غالب آ گئے اور بنو اسماعیل مکہ مکرمہ کے اطراف میں جا کر آباد ہوئے۔ لیکن چونکہ جریم نے ظلم و ستم کیا اور خانہ کعبہ کی بے قدری کی اور بے عزتی کرتے رہے، چنانچہ قبائل عرب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور جریم کو قبیلہ جریم کو کعبے سے یعنی مکہ مکرمہ سے باہر کر دیا، نکال باہر کر دیا، اور قریش یعنی بنو اسماعیل کے اولاد آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے۔ اور جریم نے جاتے ہوئے آب زمزم کی یعنی جو کنواں تھا اس کو بند کر کے یعنی ان کے نشانات تک ختم کر دیے۔ تو جب عبد المطلب سردار بن گیا قریش کا، اس نے خواب دیکھا، سچے خواب کے ذریعے سے اسے بتلایا گیا کہ یہ جگہ کھود دو، احفروا برا کھودو۔ دوسری دفعہ خواب دیکھا، احفروا مزنونہ کو کھودو۔ تیسری دفعہ فرمایا گیا احفر طیبہ، اور چوتھی دفعہ فرمایا گیا احفر زمزم کو کھودو۔ تو عبد المطلب نے قریش سے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھے ہیں اور مجھے نشانات بتلائے گئے ہیں کہ یہاں پر بئر زمزم ہے، اس کو یعنی کھدائی کرنی ہے اور یہ پانی کو یعنی نکالنا ہے۔ قریش نے انکار کیا تو خود عبد المطلب یعنی لگ گئے اور کھدائی شروع کی، اور صرف اس کا ایک بیٹا اس کے ساتھ، حارث اس کا بیٹے کا نام۔ 3 دن کے بعد آب زمزم کے کچھ اثرات نظر آنے لگے تو عبد المطلب نے خوشی کے مارے
آواز لگائی، نعرے تکبیر کا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا ھذا طوی اسماعیل، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اس کے قریب حوض تیار کیے، پھر یہ لوگ حاسد لوگ رات کو آتے ان حوضوں کو خراب کر دیتے۔ پھر عبد المطلب نے ایک بددعا ان کے لیے کی کہ جو آئے گا اس کو، یعنی دعا ایسے کی جیسے اس کو خواب میں بتلایا گیا کہ یہ غسل کرنے کے لیے جائز نہیں، ہاں پینے کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد جو کوئی آتا خراب کرنے کی کوشش کرتا وہ ایک بیماری میں ضرور مبتلا ہوتا۔ تو جب یہ بیماری ان کو لگ گئی پھر حوض کے خراب کرنے سے باز آ گئے۔ تو یہ ہوا خلاصہ کہ عبد المطلب نے چاہے زمزم اور عبد المطلب، یہ عنوان ہے درس کا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔